کیا کبھی وہ لمحہ وہ زندگی کے اندر گھڑی آ سکتی ہے کہ سائنس یہ نگیٹ کر دے کہ یہ جی دین تھا اور یہ پڑا ہوا ہے ہم نے جو وہ ختم کر دیا، یہ تجربات سے ہم نے ثابت کر دیا جی آپ کے سامنے؟ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ عاصم بھائی اور حافظ بن جنید صاحب اور بصالت بھائی کا بھی شکریہ. آپ سب نے جو ہے حالانکہ میری فیلڈ مطلب میں تھوڑا بہت فلسفی آف سائنس پڑھتا ہوں. سائنس میں نے بہت زیادہ مطلب جو اس کی چیزیں ہیں وہ میں نہیں پڑھا ہوں، مطلب میٹریکولیشن تک میری سائنس کی تعلیم ہوئی، لیکن فلسفی آف سائنس سے میرا بہت گہرا تعلق رہا ہے. تو دیکھیں اصل اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کیا سائنس مذہب کو یعنی کہ دین کو، جو ہماری اصطلاح میں دین ہے، اس کو ڈینائی کر سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دو چیزیں سمجھنی ہے کہ سائنس کیا ہے اور دین کیا ہے. اصل میں دیکھتا ہوں کہ ایک پرابلم مجھے اپنی پوری تعلیمی اسٹرکچر میں اور پورے سماج میں یہ نظر آتی ہے کہ ہمارا جو فار ایگزامپل اگر آپ نے نحو صرف وغیرہ پڑھی ہوگی تو وہ علم پڑھنے سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ علم کی تعریف کیا ہے، وہ علم استعمال کس لیے ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں آپ پڑھ سائنس کے بارے میں ان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ واٹ از سائنس ہے نا، واٹ از بایولوجی اس کا کام کیا ہے، واٹ از فزکس اس کا کام کیا ہے. وہ سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن وہ علم کے حدود اربع کیا ہے اس کے بارے میں کوئی فوکس نہیں ہے چیزوں کے بارے میں، جس سے بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جس سے ہوتی کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ سائنس کا استعمال کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے. ایک عام تاثر بنا ہوا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عام مسلمان انفرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب ٹیکنالوجی کی بہت ساری انوینشنز کو دیکھتے ہیں، اور وہ خواہ پھر یعنی کہ قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف اوٹ پٹانگ تشریحات کرتے ہیں سائنسی نظریہ سے. یہ اسی انفرٹی کمپلیکس سے نکلا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سائنس کیا ہے. تو سائنس کی میں نے جتنی بھی تعریف پڑھی ہے اور جتنی بھی اس حوالے سے میں نے کتابیں پڑھی ہے، اس میں ایک جو مشترک چیز ہے، کامن چیز ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر اختلافات ہیں، لیکن جو مشترک کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل فینومینا کو جاننے کا نام سائنس ہے. ایک مشترک چیز ہے سائنس کی تعریف کا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس تعریف کو. اور بھی الگ الگ تشریحات ملیں گی لیکن یہ ہر تعریف میں ملے گی. دوسرا یہ جاننا چاہیے کہ دین کیا ہوتا ہے. دین کی تعریف میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ نیچرل فینومینا کی تشریح کرنے کے لیے آیا ہے. دین اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور جس کے اوپر آخرت کا، آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اس کے علاوہ اس کی جو ٹیکنیکلٹی ہے کہ جو ایمان ہے اور پھر جو حدیث جبرائیل کے اندر بیان ہوئی، بہرحال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتے. تو اگر ہم یہ چیزوں کو سامنے رکھیں، دونوں کی تعریف کو ہی سامنے رکھیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سائنس کے جو حدود ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ میٹا فزکس کو ٹچ نہیں کرتے اور وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے. اپنے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. لیکن کچھ اس جیسے لوگ جیسے ریچرڈ ڈاکنس ہیں جن کی بات کر رہے تھے، میں اسے بہت مطلب سمجھ رہا تھا کہ انٹلیکچوئل بندہ ہوگا ریچرڈ ڈاکنس، حالانکہ میں تقریباً اس کو 6 مہینے سے پڑھتا ہوں. 6 مہینے پہلے سے میں نے اس کی کوئی کتاب وغیرہ نہیں پڑھی تھی. تو پڑھنے کے بعد مجھے پتا جی چلا آپ کہ نے بلاک کر دیا اس کو، آپ نے پہلے کہہ دیا اگر سائنٹسٹ ہو تو. جی جی جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کم سے کم سمجھتا تھا کہ یہ انٹلیکچوئل بندہ ہوگا، اس کے بعد میں بہت زیادہ یعنی کہ ریشنلٹی پائی جاتی ہوگی. لیکن میں نے اس کی کتابیں جب پڑھی تو بہت زیادہ سپرفیشل پایا میں نے اس کو. مطلب پتا نہیں لوگ کیسے اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں ریچرڈ ڈاکنس سے. میں بھی اس لیے اٹریکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو سیم وہی کام کر رہا ہے ریچرڈ ڈاکنس، جو اپنی کتابیں لکھتا ہے یا اپنی باتیں کرتا ہے، دے آر کاپی، یہ کاپی کرتا ہے. ریچرڈ ڈاکنس کیا کرتا ہے؟ کاپی کرتا ہے. کس چیز کو؟ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ کاپی کرتا ہے مذہبی نفسیات کو. اس لیے اس کی بات جو ہے وہ مقبول ہو رہی ان لوگوں کے درمیان جو ایک مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب کو، کیونکہ دیکھیں انسان کے اندر جو ہے وہ اس طرح انسان کا جو شعور ہے اس کے اندر ایسی خلا ہے اور اس کے تقاضے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے. یہ ہمارے شعور کا تقاضا ہے. ہمارا شعور جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم کسی بھی چیز پہ ایمان نہ لے آئیں، چاہے آپ ریچرڈ ڈاکنس پہ ایمان لائیں، چاہے آپ خدا پہ ایمان لائیں، لیکن بہرحال آپ کو ایمان لانا پڑے گا، تب آپ کا شعور مکمل ہوگا. تو یہ جناب کرتے کیا ہیں کہ مذہبی نفسیات کو، ریلیجیس سائیکولوجی کو استعمال کرتے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ کے آرٹس کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ سائنس کا بالکل بھی فیلڈ نہیں ہے. انٹرسٹنگ کہ مطلب لٹریچر کے اندر یہ چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ ہمیں کسی بات کو
کس طرح سے کس پیرائے میں بیان کرنا ہے کہ وہ اٹریکٹیو لگے، وہ یہی کرتے ہیں. وہ کسی مطلب آپ ان کی کوئی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں آپ کو سائنس کی بہت اہم حصوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا بہت باریکیاں بتا رہے ہوتے ہیں. وہ مذہبی نفسیات اور اسٹوری ٹیلنگ کو استعمال کر کے لوگوں کے جذبات کو اپنی طرف ابھارتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کو خدا بنائے بیٹھے. لیکن ہمارے معاشرے کا ڈیکنسٹرکشن ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کون سی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تعلیمی لیاقت اور ہمارا جو تعلیمی ادارہ ہے وہ اس طرح سے ڈیکنسٹرکٹ ہو چکا ہے کہ وہاں لوگوں کے اندر وہ پختگی شعور کے اندر یہ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر کے دیکھنا. اب جیسے دیکھیں ہم نے پچھلے 1-2 اسٹریم میں دیکھا، بصلت بھائی آپ نے بھی دیکھا کہ کس طرح کے لوگ آ کے کس طرح کے دعوے کر رہے تھے سائنس کے حوالے سے. ابھی قیصر بھائی کی اسٹریم پہ آ کے اس سے پتہ چلتا ہے یعنی سائنس کے حوالے سے کیسے دعوے کر رہے تھے کہ سائنس وے آف لائف اور فلانا ڈھمکانا. مطلب اتنی بچکانہ باتیں تھیں کہ میرے سر میں درد ہونے لگا تھا. حافظ صاحب نے کہا کہ پانی پیئے آپ.